دردان پائے گھیرے سرکار نو کواںگے غم ہو گئے ودھیرے سرکار نو کواںگے دردان پائے گھیرے سرکار نو کواںگے غم ہو گئے ودھیرے سرکار نو کواںگے کدی لنگ دے آقا ول نوکراں وی آؤ کدی لنگ دے آقا ول نوکراں دے وی آؤ دکھیاں دا حال آقا کدی ویکھ جاؤ کدی لنگ دے آقا ول ساڈے وی آؤ دکھیاں دا حال آقا کدی ویکھ جاؤ ساڈے گھر وی پاؤ پھیرے سرکار نو کواںگے ساڈے گھر وی پاؤ پھیرے سرکار نو کواںگے پکے بند کر حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد قادر مطلق جل جلالہ اما نوالہ دی بارگاہ دے اندر فریاد ہو التجا ہے صدقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زلف امبری شریف دا دین اسلام تے چلن اور دین اسلام تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرنا ہے اس دا عنوان مدینہ الرسول شہر رسول مدینہ المنورہ دی شان۔ جو اس دے اتے مختصر اللہ جل شانہ دی دتی توفیق دے نال ہو سکیا بیان کران گے۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ دے برادر مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ اللہ جل شانہ اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا ولنبوینہم فی الدنیا حسنہ۔ فرمایا وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑ دیے
جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر کو بھی چھوڑا، اپنے وطن کو بھی چھوڑا، اپنے مال کو بھی چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑا، اپنے خاندان کو بھی چھوڑا، اپنے شیخ قبیلے کو بھی چھوڑا، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر کے ماں ظلموا، سب کچھ قربان کر کے مظلوم ہو کر نکلے، سب کچھ قربان کر کے مظلوم ہو کر نکلے، تو فرمایا فی الدنیا حسنہ، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر کو بھی چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب، وطن، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا، تو اللہ فرما رہا ہے وَلَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، میں ان کو دنیا کے اندر اچھی جگہ عطا فرماؤں گا، اور فرمایا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور فرمایا جو آخرت کا ثواب ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ الگ ہے، دنیا میں ان کو اچھی جگہ عطا فرماؤں گا۔ اس آیت پاک کا شان نزول ان عظیم ہستیوں کے لیے ہے جنہوں نے مکہ کا ظلم برداشت کیا، جن کے اوپر مکہ کے اندر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، اور آخر کار اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو حکم فرما دیا کہ اے حبیب اب تم یہاں سے ہجرت فرماؤ، یا تو مدینے چلے جاؤ، یا تو ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا نسران، ایک وہ علاقہ تھا، فرمایا ان علاقوں میں جن میں تمہارا دل چاہتا ہے چلے جاؤ۔ تو اللہ جل شانہ نے جن ہستیوں کو مکہ سے مدینے جانے کے لیے روانہ فرمایا، تو اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ میں ضرور ان کو دنیا کے اندر اچھی جگہ عطا فرماؤں گا۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ ہے، اگر ہم ان کو دنیا کے اندر کسی جگہ پہ بھیجیں تو ہم ہزارہ مرتبہ سوچتے ہیں کہ یار میرے تعلق والا ہے تو میں اس کو اس جگہ پہ بھیجوں جہاں اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، جہاں اس کو زندگی کا ہر سکھ میسر ہو، جس کو کوئی دکھ بھی نہ آئے، میں اس کو اس جگہ پر بھیجوں تو پھر قربان جاؤں۔ کہ ہم اپنا تعلق دیکھیں تو ہزار بار سوچتے ہیں کہ میں اپنے تعلق والے کو اچھی جگہ پہ بھیجوں، تو جب پروردگار نے اپنے حبیب کو بھیجا ہوگا تو کتنی اچھی جگہ پہ بھیجا ہوگا۔ جب اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کے لیے جگہ کا انتخاب کیا ہوگا تو وہ کیسا انتخاب ہوگا اور وہ کیسی جگہ ہوگی۔ یہ آیت پاک ان صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ آگے چل کے اس کو تھوڑا سا کھولوں گا۔ جب مسلمانوں کے اوپر، میرے آقا کے صحابہ کے اوپر، یاروں کے اوپر مکہ شریف کے اندر حالات تنگ ہو گئے، مکہ شریف کے اندر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، تو اللہ جل شانہ نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ جب ہجرت کا حکم آ گیا تو جیسے ہی ہجرت کا حکم آیا تو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ اے حبیب 3 شہر ہیں، 3 علاقے ہیں جن میں تیرا جی چاہتا ہے تو چلا جا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ 3 علاقے ہیں، ایک ہے انصرین، ایک ہے بحرین اور ایک ہے یثرب۔ فرمایا ان تینوں میں سے جس میں تمہارا جی چاہتا ہے حبیب چلے جائیے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خالق، جس جگہ کو تو پسند فرماتا ہے میں محمد اس جگہ پہ جانا چاہتا ہوں، جس جگہ کو تو پسند فرماتا ہے میں اس جگہ پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے فرما دیا وَلَنُبَوِّيَنَّهُمْ
فی الدنیا حسنا، فرمایا پھر اے حبیب پھر ہم تجھے ایسی جگہ پہ بھیجیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ اچھی ہوگی، جو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہوگی، اور مسلمان جہاں بھی بیٹھا ہوگا جب مدینے کا نام آ جائے گا تو اس کی روح بھی تڑپ جائے گی۔ تو ہجرت کا حکم ہوا تو مدینہ شریف کے اندر چند میرے آقا کے غلام تھے، صحابہ کرام تھے، تو وہ مکہ کے اندر آ گئے۔ مکہ شریف کے اندر آ کے میرے آقا کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے شہر میں چلیے، ہم لینے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے شہر میں چلیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے یارو میرا جانا تو ٹھیک ہے، آپ کا آنا بھی ٹھیک ہے، لیکن سوچ لیجئے میرا یہاں سے لے جانا کوئی آسان تو نہیں ہے، میرا یہاں سے لے جانا بہت مشکل ہے، آپ کو جنگیں بھی لڑنی پڑیں گی، آپ کو لوگوں کے ساتھ لڑائی بھی کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا مال بھی قربان کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی اولادیں بھی قربان کرنی پڑ جائیں، بہت بڑا مشکل وقت ہے، مجھے لے جانے تو آئے ہو لیکن آگے کا وقت دیکھو، آنے والے حالات دیکھو، میرا لے جانا آسان نہیں ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب میرے آقا نے اتنے جملے ارشاد فرمائے تو ایک میرے آقا کا غلام کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر گستاخی نہ سمجھیں تو ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بولیے کیا بات ہے؟ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ گستاخی معاف کیجئے گا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیا آپ مدینے جائیں گے تو پھر ہمیں چھوڑ کے واپس تو نہیں آ جائیں گے؟ مدینے جائیں گے تو ہمیں چھوڑ کے واپس تو نہیں آ جائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں میرے یار، اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو میرا جینا بھی وہاں ہوگا، میرا مرنا بھی وہاں ہوگا۔ جب میرے آقا نے اتنے جملے ارشاد فرمائے تو ایک صحابی اور کھڑا ہو گیا اور فرمایا کہ اتنے جوش کے ساتھ کھڑا ہوا کہ اس کے سر پہ جو امامہ بندھا تھا، اس کے سر پہ جو رومال چادر بنی تھی، اتنے جوش سے کھڑا ہوا کہ اس کی چادر اس کے سر سے گر گئی اور میرے آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر یہی بات ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں آئیں گے، آپ کا جینا بھی مدینے میں ہوگا، مرنا بھی مدینے میں ہوگا، تو پھر اٹھیے یا رسول اللہ آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا جینا بھی آپ کے لیے ہوگا، میرا مرنا بھی آپ کے لیے ہوگا، مدینے کے اندر جیوں گا، مدینے کے اندر اگر میری دنیا سے روح پرواز کر جائے گی تو میری قبر بھی مدینے میں بنے گی۔ تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صحابی اتنے جوش سے اٹھا اور اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، جوش سے اٹھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں تو یا رسول اللہ پھر اٹھیے، جو بھی کچھ ہوا ہم قربان کر دیں گے۔ اتنی محبت کی مکہ والوں نے۔ ہجرت کا وقت آ گیا، ہجرت شروع ہو گئی۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ جیسے جیسے کسی کو موقع ملتا ہے، جیسے جیسے کسی کو وقت ملتا ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ صحابہ کرام نے روانگی شروع کی۔ بس یہاں پہ ایک صحابی کی بات عرض کرتا ہوں، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ پہلے خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ سے مدینہ کی طرف نکلا ہوں، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مکہ سے مدینہ کی طرف نکلا ہوں تو میں ہوں، میرے ساتھ میری بیوی ہے اور ایک چھوٹا سا میرا بیٹا بھی ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ساتھ بیوی ہے، ساتھ میں ہوں۔ جب میں مکہ سے باہر نکلا ہوں تو میری بیوی کے والدین بھی آ گئے، میری بیوی کے بھائی بھی آ گئے اور انہوں نے مجھے روک لیا اور روک کے مجھے کہتے ہیں سلمہ تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔
تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی بیٹی آپ کی ہے لیکن بیوی تو میری ہے، میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، راضی ہے، میں کو زبردستی نہیں لے جا رہا، میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میں اس لیے لے جا رہا ہوں۔ لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک نہ سنی، میرے بچے کو بھی چھین لیا، میری بیوی کو بھی مجھ سے جدا کر دیا۔ دیکھیے تو صحیح صحابہ کرام کی محبت کہ اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنی بیوی کہتے ہیں میرے بچے کو بھی چھین لیا، میری بیوی کو بھی چھین لیا، اور کہا اے سلمہ تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، یہ ہماری اولاد ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ جب اتنی بات ہوئی تو حضرت سلمہ فرماتے ہیں میری بیوی بول پڑی، میری بیوی نے بول کے میرے والدین اور میری بیوی بول پڑی، اور میری بیوی نے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں سے کہہ دیا کہ تم چاہے جتنی مرضی زبردستی کر لو، یہ مجھے تو چھوڑ سکتا ہے پر محمد عربی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ مجھے تو قربان کر سکتا ہے، اپنی اولاد تو قربان کر سکتا ہے لیکن مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت سلمہ فرماتے ہیں بس میرا دل ٹوٹ گیا، دل کے اندر ایک درد تھا کہ ایک ہی بیٹا ہے تو وہ بھی میرے سے جدا ہو رہا ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے، کتنا لمبا سفر ہے، مکہ سے مدینہ جانے کے لیے تقریباً 550 کلومیٹر کا سفر ہے، اور اگر آج کے وقت کے اندر کہ ہر طرف روڈ ہموار ہیں، پھر بھی اگر گاڑی پہ سفر کیا جائے تو تقریباً 5.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں مکہ سے مدینہ آنے کے لیے اور مدینہ سے مکہ آنے کے لیے۔ تو اس وقت ہر طرف پتھر ہی پتھر تھے، پتھریلا علاقہ تھا، کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو حضرت سلمہ فرماتے ہیں میں جب اپنی بیوی اور بچے سے جدا ہو کے مدینے کی طرف اپنے گھوڑے کا رخ کیا تو حضرت سلمہ فرماتے ہیں مکمل مدینے کے جانے تک میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نبی سے کم محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ کرتا ہے۔ اتنی محبت میرے آقا سے کہ فرمایا کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا اور ایک بار بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پیچھے کی تمنا رکھ کے بیٹھا ہے، ہم نے تو آقا کے لیے پہلے ہی سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 1 سال گزر گیا، کتنا؟ 1 سال گزر گیا، اور 1 سال کے بعد فرمایا 1 سال کے بعد پھر میرے چاچا نے اور چاچا کے بیٹوں نے مل کے صلح کا کچھ پروگرام بنایا کہ صلح کروا دی جائے۔ خیر صلح ہو گئی تو 1 سال کے بعد میرے بیٹے کو اور میری بیوی کو تنہا اکیلے گھوڑے پہ بٹھا کے گھوڑے کا منہ مدینے کی طرف کر دیا کہ خود چلے جاؤ، ہم نے چھوڑنے نہیں جانا۔ تو حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میری گھر والی اور میرا بیٹا وہاں سے چلے، جب تھوڑا سفر کیا تو ان کو رستے کے اندر ایک نبی کے صحابی ملے جن کا نام تھا حضرت عثمان بن مظعون، صحابی رسول ملے تو آنکھیں جھکا کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ میں حضرت سلمہ کی گھر والی ہوں اور میں مدینے کی طرف جا رہی ہوں۔ تو حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ میں نے گھوڑے کی لگام تھام لی، میں نے گھوڑے کو پکڑ لیا اور مکمل مدینے تک چھوڑ کے آیا، اور میرے آقا کی تربیت دیکھیں کہ فرمایا کہ عثمان بن مظعون اتنا لمبا سفر کر کے میری بیوی کے ساتھ آیا، ایک بار بھی اس نے نہ نظر اٹھائی نہ مڑ کے میری بیوی کی طرف دیکھا، اور مدینے چھوڑ کے آیا کہ اتنی سختی برداشت کی، اتنی تکلیف برداشت کی، اتنا سب کچھ برداشت کیا میرے آقا کے لیے۔ تو آج تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا بیٹا نہیں مانتا، ہماری بیوی نہیں مانتی، ہم نے تو کہا تھا کہ شادی پہ ڈھول نہ بجاؤ، لیکن فلاں بیٹا نہیں مانا، فلاں بیٹی نہیں مانی، ہم نے تو کہا تھا کہ شادی پہ مہندی کی رسم نہ کرو، لیکن بیٹا نہیں مانا، بیٹی نہیں مانی۔
کیا یہ پروپوگنڈے ہیں آپ کے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ گھر کے مالک آپ ہیں، گھر کے سردار آپ ہیں؟ اگر حقیقت کے اندر اگر آپ سب کچھ روکنا چاہے تو آپ روک سکتے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ اگر کہا جائے کہ گھر میں مہندی نہ کرو یہ جائز نہیں ہے، گھر میں ڈھول باجا شادی پہ نہ بجاؤ یہ جائز نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بچے نہیں مانتے، بچوں کی ضد ہے وہ کر رہے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہی بچہ اگر ضد کر دے کہ ابو جی اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دیں، تو ابو جی ایک کس کے اس کے کان کے نیچے لگائیں گے۔ تو ابو جی اب آپ کو ہوش آ گئی ہے کہ بچے کو جب جائیداد دینے کی باری آئی ہے تو کہتا ہے میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں، میں اپنے پیوں کاٹ کے اپنے بیٹے کو دے دوں، لیکن جب شریعت کی باری آتی ہے تو تجھے سختی یاد نہیں آتی؟ توجہ نہیں فرمائی؟ خیر بات لمبی ہو جائے گی، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہم مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب مکہ سے ہم مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر مدینہ کے لیے دعا کی۔ جب مدینہ کے اندر حضرت بلال حبشی بھی پہنچ گئے، صدیق اکبر بھی پہنچ گئے، عمر فاروق بھی پہنچ گئے، اب صحابہ کرام کی بھی مکے کے ساتھ محبت تھی اور میرے حضور کی بھی مکے کے ساتھ محبت تھی۔ جب صحابہ کرام مدینے پہنچ گئے تو مکے کی تڑپ کے اندر، مکے کی جدائی میں صحابہ کرام کو بخار چڑھ گیا، بیمار ہو گئے، کئی دن بخار چڑھتا رہا، بخار اتر نہیں رہا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں جانتا ہوں تجھے کس چیز کا بخار ہے۔ تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، میرے آقا نے فرمایا یا اللہ جیسے ہمیں مکہ محبوب تھا ایسے ہی ہمیں مدینہ بھی محبوب بنا دے، جیسے ہمیں مکہ محبوب تھا ایسے ہی ہمیں مدینہ محبوب بنا دے، بلکہ اس سے زیادہ محبوب بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اور میرے آقا نے فرمایا یا اللہ مکہ کے لیے حضرت ابراہیم میرے باپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مکے کے اندر برکت فرما، مکہ کے پھلوں کے اندر برکت فرما، مکہ کے لوگوں کے اندر برکت فرما، مکہ کی ہر چیز کے اندر برکت فرما۔ تو یا اللہ میرے باپ ابراہیم نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، یا اللہ میں مدینے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اس میں برکت عطا فرما دے۔ اتنا پیار فرمایا، اتنا پیار مکہ کے ساتھ فرمایا، اور اس کے بعد مدینہ کے ساتھ اتنا پیار فرمایا۔ تو پھر مدینہ کو اللہ جل شانہ نے کیا فضیلت عطا فرمائی کہ توجہ رکھیں کہ مکہ کے اندر سال میں ایک بار حج ہوتا ہے۔ مکہ شریف، بیت اللہ شریف، کعبہ معظمہ میں سال میں ایک بار حج ہوتا ہے، سال میں ایک بار حج آتا ہے، لیکن مدینہ کو وہ برکت نصیب ہوئی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری مسجد جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، فرمایا اگر مکہ شریف کے اندر چلے جاؤ تو سال میں ایک حج ہوتا ہے، لیکن اگر میری مسجد میں کوئی 2 نفل پڑھ لے، جب بھی پڑھ لے اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ توجہ تو فرمائے کہ مکہ سے مدینہ میں دگنی برکت آ گئی، مکہ سے مدینے میں دگنی آ گئی برکت کہ مکہ کے اندر اگر حج کیا ہے تو ایک کیا ہے۔ پھر دوسری بات ہے، فرمایا اگر مکہ کے اندر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ ادھر یہ نہیں فرمایا گیا کہ مکہ کے اندر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے حج کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر مکہ کے اندر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ 1,00,000 کا ثواب مل بھی جائے تو ساری زندگی کے گناہ معاف نہیں ہوتے، گناہ تب معاف ہوتے ہیں جب حج قبول ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں حج بھی قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میرے آقا نے فرما دیا جو میری مسجد کے اندر 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا شان ہے مدینے کی، کیا شان ہے مدینے کی۔ تو پھر ایسے تو نہیں
حسن رضا خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ نثار ہے کہ سب جنتیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ حسن رضا خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ 8 جنتیں ہیں۔ کتنی؟ 8 جنتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 8 جنتیں ہیں تو میں نے دیکھا کہ 8 کی 8 جنتیں باری باری مدینہ پہ قربان ہو رہی ہیں۔ 8 کی 8 جنتیں باری باری مدینے کی طرف آ رہی ہیں۔ تو پھر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ اور فرمایا کہ مدینہ شریف کی اتنی شان ہے، 2 باتیں میں نے بچا کے رکھی ہیں آخر میں کرنے کے لیے، ذرا بولے سبحان اللہ۔ فرمایا مدینہ شریف کی اتنی شان ہے، مکہ شریف کے اندر 70,000 فرشتہ 24 گھنٹوں میں ایک بار آتا ہے۔ ایک دن کے بعد 70,000 فرشتہ مکہ شریف کے اندر آتا ہے، لیکن مدینہ شریف میں 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے۔ 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام آتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک اور بھی بات ہے کہ فرشتوں کے لیے تو بیت المعمور بنا ہے آسمان کے اوپر، ان کی حج کے لیے تو بیت المعمور بنا ہے، بیت المعمور بنا ہے، لیکن فرشتے جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا کعبہ جدا ہے، ہمارا کعبہ جدا ہے، پر مدینہ جدا نہیں ہو سکتا۔ کعبے جدا ہو سکتے ہیں پر مدینہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا مدینے کی اتنی شان ہے کہ زمین و آسمان کا مکالمہ ہو گیا، زمین و آسمان کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ کیا گفتگو شروع ہوئی؟ زمین کہتی ہے میں شان والی ہوں، آسمان کہتا ہے میں شان والا ہوں۔ زمین کہتی ہے میرے اندر کعبہ ہے، میں شان والی ہوں۔ آسمان کہتا ہے میرے اندر فلاں چیز ہے، میں شان والا ہوں۔ زمین کہتی ہے کہ میرے اندر کعبہ ہے، میں شان والی ہوں۔ آسمان کہتا ہے میرے اندر عرش معلیٰ ہے، میں شان والا ہوں۔ میرے اندر فلاں چیز ہے، میں شان والی ہوں۔ میرے اندر فلاں چیز ہے، میں شان والا ہوں۔ آخر کار زمین نے ایک ایسا جواب دیا کہ فرمایا کہ آسمان کی کمر ہی ٹیڑھی ہو گئی۔ زمین نے جواب دیا تیرے اندر آسمان سب کچھ ہے لیکن میرے اندر مدینہ ہے۔ تیرے اندر سب کچھ ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرے پاس مدینہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ اس لیے فرشتے، لوگ کہتے ہیں نا فرشتے نظر نہیں آتے، بھی کہاں فرشتے آتے ہیں، ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے۔ تو حضرت دہیہ کلبی فرماتے ہیں، حضرت دہیہ کلبی وہ صحابی رسول ہیں جن کی شکل کے اندر جبریل امین آتے ہیں۔ دہیہ کلبی وہ صحابی رسول ہیں کہ جبریل امین جب بھی آتے ہیں حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں۔ تو حضرت دہیہ کلبی فرماتے ہیں ایک دن میں نے جبریل کو باب جبریل میں کھڑا دیکھا، حضور کے روزے کے سامنے۔ ایک دن میں نے جبریل کو باب جبریل کے سامنے کھڑا دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل تو باہر کھڑا ہے اندر نہیں جاتا؟ تو جبریل آگے سے جواب دیتا ہے اے دہیہ کلبی اندر گھر والے جاتے ہیں، میں تو در والا ہوں۔ اندر تو گھر والے جاتے ہیں، میں تو در والا ہوں۔ تو در والا ہمیشہ پہ دربان جو ہوتا ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، گھر وہی جاتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں۔ میں تو باہر والا ہوں اور میں تو اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرتا۔ کیا خوب کسی شاعر نے فرمایا ہے، فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے۔ فرمایا کہ باب جبریل وہ دروازہ جس میں جبریل امین آ کے کھڑے ہوتے ہیں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے تھے، پورے دروازے میں بھی نہیں۔ جیسے سائل آئے نا، سائل آئے تو وہ دروازے کے ایک پہلو میں، ایک کونے میں، ایک نکر میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جبریل امین فرمایا باب جبریل میں،
باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فرمایا جب جبریل آتا ہے تو وہ دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، جیسے سائل آ کے ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی جبریل حضور کے در پہ آ کے ایک نکر پہ لگ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، ہم نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے۔ فرمایا جبریل امین کو کسی نے یوں کہتے ہوئے سنا کہ ہم جب بھی در یار پہ آئے ہیں تو ہم نے در یار پہ کبھی ہاتھ نہیں لگایا، جب بھی یار کے دروازے پہ دستخط دی ہے تو اپنی پلکوں سے دی ہے، ہاتھوں سے نہیں دی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا، ہم نے پلکوں سے در یار پہ دستخط دی ہے، کیونکہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا۔ جبریل فرماتے ہیں میں آواز اونچی اس لیے نہیں کرتا کہ آواز اونچی ہو گئی تو ساری زندگی کا سرمایہ چلا جائے گا۔ تو یہ مدینہ شریف کی شان ہے۔ اور آخر میں ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ پورے وقت پہ آتے ہیں، آپ پورے وقت پہ آتے ہیں تو میں نے بھی چھوڑ دیا، ابھی کوئی شور نہیں لگانی، کوئی شعر نہیں پڑھنے، کوئی کچھ نہیں کرنا، سیدھی سادھی تقریر کرنی ہے۔ تسی آ کے سننا نہیں تو مینوں کیڑی لوڑ ہے گرمی چ اپنے آپ نو کھپان دی؟ کی خیال ہے؟ توجہ نہیں فرمائی، بولو سبحان اللہ۔ ویسے مینوں ایویں تقریر کرن دے نال سکون آندا ہے کہ گل سمجھ آندی ہے، آہستہ آہستہ گل ہوندی، تانوں بھی سمجھ آندی، مینوں بھی گل کرن دے اندر مزہ آندا ہے۔ سر دے اندر سر نہیں لگدی، جے سر لینی ہے تو پھر سر تو بغیر گل سننی پینی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، ذرا بولے سبحان اللہ۔ فرمایا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہیں اندلینو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے باغ کے پھول، اے باغ کے پھول تجھے تو پھول نصیب ہو، اے باغ کے چمن تجھے تو پھول نصیب ہو، پر پھول سے بڑھ کے ہمیں یار کے شہر کا کانٹا زیادہ شان والا لگتا ہے، کانٹا زیادہ شان رکھتا ہے۔ فرمایا میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ فرمایا یا اللہ جب میں مر جاؤں تو میری خاک ضائع نہ ہو جائے، جب میں مر جاؤں تو مدینے سے ایک ایسی ہوا چلانا کہ مدینے سے ہوا چلے اور مدینے کی مٹی میری قبر پہ آ جائے۔